حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھڑا ہو کر نفل نماز پڑھے تو وہ افضل یعنی زیادہ ثواب والا ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے بھی نصف یعنی آدھا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1661۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو، یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان المبارک کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1642۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، جبکہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جو رات کو سوتی نہیں۔ میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اتنا کام اختیار کرو جس کی تم ہمیشہ طاقت رکھ سکتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تم ہی نیکی کرنے سے اکتا جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دینی کام زیادہ اچھا لگتا تھا جس پر اس کام والا ہمیشگی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1643۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی ہو۔ اس نے کہا، آپ رات کو کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی پہلی آواز سنتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1617۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے کے بوسے سے پرہیز نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ قریب الوفات تھے تو فرض نماز کے علاوہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا تھا جس پر انسان ہمیشگی کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1653۔